کہ چونکہ مجلس اعزاز باقاعدہ طور سے شروع ہو چکی ہے اور ہماری فہرست میں 3-4 شعراء کرام ہیں، اس کے بعد خطیب مجلس آپ کے روبرو ہوں گے، اس لیے جو لوگ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ فرش ادا پر کب ہم آئیں گے، دیکھیے آپ یہ یاد رکھیے گا، فرش ادا پہ آگے مجلس سننے کا ثواب اور ہے اور فرش ادا کے باہر کھڑے ہو کر مجلس سننے کا ثواب کچھ اور ہے۔ اور یہ تو بات دنیا جانتی ہے اور علی والے تو باقاعدہ طور سے جانتے ہیں کہ جنت کے باہر کھڑے رہنا الگ بات ہے، جنت میں رہنا الگ بات ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ فرش ادا کی صورت میں ہمیں ایسی نعمت مل گئی جو ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیجئے کہ اس نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو اس فرش پر بٹھا کے باحیثیت بنا دیا، ورنہ ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا، ہمیں کوئی پہچانتا نہیں تھا، ہماری کوئی شناخت نہیں کرتا تھا، مگر کیا کہنا وحدہ لا شریک کا، رحمان الرحیم کا، مالک و قدوس کا، سلام و مومن کا، مہیمن و عزیز و جبار کا، متکبر و خالق و باری کا، وہاب و رزاق و فتاح العلیم کا، خالق ارض و سما کا، مالک کون و مکان کا، باطن مادر میں بچے کی حفاظت کرنے والے کا، کیا کہنا اس پروردگار عالم نے علی والوں کو اس فرش پر بٹھا کے باحیثیت بنا دیا اور اتنی عزتیں مل گئی کہ جب سے علی والا اس فرش ادا پر آیا ہے اب کائنات علی والوں کو سلام کر رہی ہے، اب کائنات علی والوں کے سامنے جھک رہی ہے، کیونکہ دنیا نے پہچان لیا کہ فرش ادا پر آ جانے کے بعد عزادار کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں، عزادار کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے، عزادار کی منزلت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ہم نے کائنات میں یہی دیکھا جب ہم لکھنؤ کی وادیوں سے نکل کر عراق پہنچے، سیریا پہنچے، افغانستان پہنچے، ایران پہنچے، اور ہم نے جا کے دیکھا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ کہیں پاکستان میں پشاور میں نماز جمعہ کے درمیان آتنوادیوں نے ان نمازیوں کو مٹا دیا بم بارود کر کے، گولیاں مار کے۔ کبھی ہم نے سیریا میں دیکھا کہ سر پہ کفن باندھ کے حسین والے یا عباس کا علم لے کے حسین کی زیارت کے لیے نکلے تو آتنوادیوں نے ہمیں نشانہ بنایا۔ سیریا میں جناب زینب کی روزے کی حفاظت کرنے کے لیے علی والے گھر سے نکلے تو انہوں نے ہمیں نشانہ بنایا۔ آخر وجہ کیا ہے کہ آج تک 1400 برس سے اور آج سے قیامت تک مجھے لا کے دکھائیے ایک بھی آتنوادی نہیں ملا ہوگا کہ جو حسین کے یہاں آیا ہو اور اس نے بم بلاسٹ کیا ہو، جو حسین کے یہاں آیا ہو اس نے آتنوادی کی ہو۔ ہم نے مسجدوں سے تو آتنوادی نکلتے دیکھے ہیں، فرش ادا سے آج تک آتنوادی نکلتے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کربلا میں دیکھا ایک طرف یزید تھا، ایک طرف حسین تھا، یزید کی طرف بھی نماز تھی، حسین کی طرف بھی نماز تھی، یزید کی طرف بھی سجدے تھے، حسین کی طرف بھی سجدے تھے، یزید کی طرف بھی رکوع تھا، حسین کی طرف بھی رکوع تھا، یزید کی طرف بھی روزے تھے، حسین کی طرف بھی روزے تھے، یزید کی طرف بھی حج تھا، حسین کی طرف بھی حج تھا۔ تو فرق کیا تھا؟ تو یزید والوں کی طرف نہیں تھا، حسین والوں کی طرف تھا۔ تو فرق ہی یہی تھا، علی کی محبت حسین کے اصحاب میں تھی، یزید والوں کے یہاں نہیں تھی۔ اسی لیے حسین نے یزید کو کربلا میں لا کے اتنا مشہور کر دیا کہ یزید تو یہ چاہ رہا تھا حسین کا سر نوکے نیزہ پر چڑھا کے نوکے نیزہ کی بلندی پر چڑھا دے گا، تو تیری یہ غلط سوچ تھی، حسین مٹ جائے گا، حسین ختم ہو جائے گا، حسین برباد ہو جائے گا، حسین کا نہیں۔ عزیزان محترم، میرے مولا حسین نے اپنے بھائی کافتر شاہ ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں یزید جیسے فاسق و فاجر کو اس کی قبر کے جہنم میں پہنچا دیا اور اتنا ذلیل کر دیا کہ 1400 سال سے آج تک اور آج سے قیامت تک ہم کیا یزید والے کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ یزید کا نام لے سکے۔ کہاں بیٹھے آپ؟ نعرہ حیدری! مثل پیش کرتا ہوں، سماعت کیجئے گا کہ خدا کے نور محمد کے چین زندہ باد، خدا کے نور محمد کے چین زندہ باد، نبی کے دین پر سرور کے دین زندہ باد، خدا کے نور محمد کے چین زندہ باد،
نبی کے دین کو سرور کے دین زندہ باد. کوئی یزید کو گر کربلا بھی لے آئے اسے بھی کہنا پڑے گا حسین زندہ باد. کوئی یزید کو گر کربلا بھی لے آئے اسے بھی کہنا پڑے گا حسین زندہ باد. آخری شعر سماعت کیجئے، اس کے بعد مظہر مظفر نگری صاحب آپ کو روبرو ہو رہے ہیں انشاءاللہ. آپ ان کو سماعت کیجئے گا. کیا آواز ہے، کیا دھن ہے، کیا اشعار ہے، کیا لہجہ ہے. میں پیش کرتا ہوں خدا کے نور محمد کے چین زندہ باد، نبی کے دین کو سرور کے بین زندہ باد. کوئی یزید کو گر کربلا بھی لے آئے اسے بھی کہنا پڑے گا حسین زندہ باد. اب اس سے بڑھ کے شکست یزید کیا ہوگی، کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد. اب اس سے بڑھ کے شکست یزید کیا ہوگی، کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد. آئیے گزارش کر رہا ہوں جناب مظہر مظفر نگری صاحب کی بارگاہ میں نعرہ سلوات سے استقبال فرمائیں. آپ کے اوپر مظہر مظفر. صلوات محمد مرتبہ خدا دیتا ہے مرتبہ پیغمبر کو خدا دیتا ہے تم گھٹا دیتے ہو اور بڑھا دیتا ہے تم گھٹا کہ تم جسے بیمار کہا کرتے ہو تم جسے بیمار کہا کرتے ہو ایسا بیمار زمانے کو شفا دیتا ہے ایسا صلوات پڑھیں محمد والے ذکر سرور خاص طور سے دیکھیے گا کیا شرف ہے کیا شرف ہے کہ میرے گھر میں ہے ذکر سرور ارے
خود فرشتوں نے میرے گھر کی زیارت کی ہے، مجھ پر معبود نے یہ خاص عنایت کی ہے۔ اور یہ خاص طور سے دیکھیے گا جناب علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیے گا قاسم بھائی، ماں کے رومال سے ماتھے کا پسینہ پہنچا، ماں کے رومال سے ماتھے کا پسینہ پہنچا، ارے حر کی شابیر نے اس طرح ضیافت کی ہے، مجھ کو معبود نے یہ خاص عنایت کی ہے۔ اور یہ بھی آخری ہم اس لیے لکھے گا خاص طور سے، دو بندھے ہاتھوں نے بنیاد ازار رکھی ہے، دو بندھے ہاتھوں نے بنیاد ازار رکھی ہے، ارے دو کٹے ہاتھوں نے ماتم کی حفاظت کی ہے، مجھ پر معبود نے یہ خاص عنایت کی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، زندہ باد پائندہ باد۔ مظہر مظفر نگری صاحب آپ کو درود ہے۔ آج کی اس مجلس میں علماء اکرام اور خطیب اہل بیت ہمارے بڑے بھائی مرزا شفیق حسین شفاف صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں خطیب مجلس مولانا شبیر علی باسی صاحب بھی ہمارے اور آپ کے روبرو ہوں گے، وہ رستے میں ہیں اور انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں میں ہمارے اور آپ کے درمیان میں آ جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ فیض بلند فری صاحب کو دعوت سخن دی جائے، ایک مطلع اور دو تین شعر بڑی جلدی جلدی گزارش کرتا ہوں، سماعت کیجیے گا کہ ستم کے رخ پر تماچا لگا کے آیا ہوں، ستم کے رخ پر تماچا لگا کے آیا ہوں، چراغ بیعت فاسق بجھا کے آیا ہوں۔ سماعت کیجیے گا، ستم کے رخ پر تماچا لگا کے آیا ہوں، چراغ بیعت فاسق بجھا کے آیا ہوں۔ اس میں مطلب سماعت کیجیے گا، چراغ بیعت فاسق بجھا کے آیا ہوں، میں لاج آپ کی اماں بچا کے آیا ہوں، گلے پر تیر ہے پر مسکرا کے آیا ہوں۔ اے کہاں بیٹھے آپ بلال، میں لاج آپ کی اماں بچا کے آیا ہوں، گلے پر تیر ہے پر مسکرا کے آیا ہوں، جہاں پر رہتی ہے ابن زیاد کی نسلیں، مہی علی کا قصیدہ سنا کے آیا ہوں، جہاں پر رہتی ہے ابن زیاد کی نسلیں، مہی علی کا قصیدہ سنا کے آیا ہوں، کہاں ہو مجھ کو گلے سے لگا لو اے دادا، میں پتھروں کو بھی رونا سکھا کے آیا ہوں، کہاں ہو مجھ کو گلے سے لگا لو اے دادا،
میں پتھروں کو بھی رونا سکھا کے آیا ہوں۔ آئیے گزارش کر رہا ہوں جناب فیض بدن فری صاحب کی بارگاہ میں نعرے سلوات سے استقبال ہے۔ سلوات پڑھیں محمد درے حسین سے آ کر نجات لے جائے، علی کے راز سے کل کائنات لے جائے۔ جناب خود نے بتایا ہے روز عاشورہ، جو مر رہا ہو یہاں سے حیات لے جائے۔ یہ بات سچ ہے کہ غازی کے گردے شانے کسی میں دم نہیں آ کر فرات لے جائے۔ یہ بات سچ ہے کہ غازی کے گردے شانے کسی میں دم نہیں آ کر فرات لے جائے۔ فرات خود سنے آخر وال کیا ہوگا، خدا ہی جانے تمہارا خیال کیا ہوگا۔ فرات خود سنے آخر وال کیا ہوگا، خدا ہی جانے تمہارا خیال کیا ہوگا۔ علی علی کی صداؤں سے بوکھلائے ہو، نصیریوں سے ملو گے تو حال کیا ہوگا۔ علی علی کی صداؤں سے بوکھلائے ہو، نصیریوں سے ملو گے تو حال کیا ہوگا۔ غم حسین کا دار نہیں، کہیں پہ غرض نہیں اور کہیں غبار نہیں۔ وہ ایک شخص جسے کربلا سے پیار نہیں، کسی کا ہوگا ہمارا مرشدہ نہیں۔ دل کی دھڑکنوں میں جتنی بھی حسین کی محبت ہے، اتنی گہرائی سے پڑھا ہوں اسے۔ غم حسین کا دار نہیں، کہیں پہ غرض نہیں اور کہیں غبار نہیں۔ وہ ایک شخص جسے کربلا سے پیار نہیں، کسی کا ہوگا ہمارا مرشدہ نہیں۔ سکون دل کو وقت آنسوؤں سے ملتا ہے، اسی لیے تو ہمیں دل کو ہو سا پیار نہیں۔ زبان کاٹ سکے تو حسین والوں کی کسی یزید کے خنجر میں اتحاد نہیں۔ زبان کاٹ سکے تو حسین والوں کی کسی یزید کے خنجر میں اتحاد نہیں۔ جو بول پائے سردار کوئی ہے ہی نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ فرار کوئی ہے ہی نہیں، مگر فرات کے اسوار کوئی ہے ہی نہیں۔ جو بول پائے سردار کوئی ہے ہی نہیں، مثال جہاں میں مثال میں تمہار، جہاں میں مثال میں تمہار کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ فرار کوئی ہے ہی نہیں، مگر فرات کے اسوار کوئی ہے ہی نہیں۔ ارق ارق ہے جبین ستم کے لشکر کی، ارق ارق ہے جبین ستم کے لشکر کی، جلی سرنے کو تیار کوئی ہے ہی نہیں۔ ارق ارق ہے جبین ستم کے لشکر کی، جلی سرنے کو تیار کوئی ہے ہی نہیں۔ سراج شہر کی حبت سے ہو گئی خالی، چلائے کس پر یہ تلوار کوئی ہے ہی نہیں، چلائے کس پر یہ تلوار کوئی ہے ہی نہیں۔ فرات خود سنے آخر وال کیا ہوگا، خدا ہی جانے تمہارا خیال کیا ہوگا۔ علی علی کی صداؤں سے بوکھلائے ہو، علی علی کی صداؤں سے بوکھلائے ہو، نصیریوں سے ملوں گے تو حال کیا ہوگا۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، زندہ باد پائندہ باد، بہترین لب و لہجے کے مالک جناب فیض بدن فری صاحب کو آپ اللہ سماعت فرما رہے تھے۔ آئیے حضرات، جن لمحوں کا ہمیں انتظار تھا، خطیب مجلس مولانا شبیر وارثی صاحب اور ہمارے بڑے بھائی ڈاکٹر حبیب حیدر عبدی صاحب کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں میں وہ زیر منبر ہوں گے اور آپ حضرات ان کو سماعت فرمائیں گے۔ دیکھیے، دنیا آج یہ چاہتی ہے کہ مجلس حسین بند ہو جائے، مجلس حسین ختم ہو جائے، مجلس حسین نہ ہو، مگر ہم نے دیکھا کہ چوش مدی آبادی صاحب کہہ کے گئے تھے کہ تم کتنی پابندیاں لگاؤ گے مجلس حسین پر، تم کتنا زیادہ مجلس حسین پر مذہبی اسکالر اور ایک دوسرے مذہب کی فکر رکھنے والے افراد کو مجلس حسین میں آنے سے روکو گے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ کیا کہنا عزیزان محترم، مجلس حسین علیہ السلام خدا کا ولی والوں کے لیے زندہ معجزہ ہے کہ آپ مسجد میں صرف مسلمان جا سکتے ہیں، مندر میں صرف ہندو جا سکتے ہیں، گرودوارے میں صرف سکھ جا سکتے ہیں، مگر کیا کہنا علی کی شیر دل بیٹی
زینب اولیاء مقام خطیبہ ملک شام کا کہ آج ہمارے درمیان میں بنگال سے تشریف لائے ہوئے اہل سنت والجماعت کے خطیب مولانا شبیر وارثی صاحب تشریف لا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ حسین کی محبت ہے کہ جو انسان کے دل میں جب آتی ہے تو ان کے یہاں کا مذہب چھوڑ کے مذہب اہل بیت کو اپنا لیا جاتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بھائی مرزا شبیر حسین شبر صاحب، مولانا شبیر وارثی صاحب، اور یہ پروگرام جن کی جانب سے کیا گیا بڑے بھائی ڈاکٹر حبیب حیدر آمٹی صاحب بھی ہمارے آپ کے درمیان میں تشریف لا چکے ہیں، اس لیے آپ حضرات اپنی جگہ تشریف رکھیں اور اس کے بعد انشاءاللہ خطیب مجلس مولانا شبیر وارثی صاحب آپ کو روبرو ہوں گے۔ دیکھیے جان محترم، پوری دنیا میں آج مجلس حسین پر پابندی لگائی گئی، ذکر حسین پر پابندی لگائی گئی کہ مجلس حسین بند ہو جائے، ذکر حسین بند ہو جائے، مگر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مجلس بند کرنے والے ختم ہو گئے، مجلس مٹانے والے مٹ گئے، مجلس پر پابندیاں لگانے والے مٹ گئے، مگر ہم نے کیا دیکھا کہ آج بھی اور کل بھی اور قیامت تک مجلس حسین ہوتی رہے گی، مجلس اعلیٰ برپا ہوتی رہے گی، ذکر حسین ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ چند درہموں پر بکنے والے اور چند ڈالروں پر بکنے والے کیا جانے مجلس حسین کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کی مجلس کیا ہے۔ خدا کی قسم، اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا اگر زمین پر گنجائشیں نہیں ہوں گی خدا فلک پر بھی فرش عطا بچھا دے گا، اگر زمین پر گنجائشیں نہیں ہوں گی خدا فلک پر بھی فرش عطا بچھا دے گا۔ اور اس سے زیادہ کیا پروردگار عالم کا معجزہ ہوگا کہ ہم اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی میرے مولا کا نور تھا، زمین نہیں تھی مگر نور علی تھا، آسمان نہیں تھا مگر نور علی تھا، چاند نہیں تھا نور علی تھا، سورج نہیں تھا نور علی تھا، ستارے نہیں تھے نور علی تھا، سیارے نہیں تھے نور علی تھا، فضائیں نہیں تھی نور علی تھا، گھٹائیں نہیں تھی نور علی تھا، خلائیں نہیں تھی نور علی تھا۔ ماحول بنا رہا ہوں انشاءاللہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھے نہیں رہیں گے۔ زمین نہیں تھی مگر میرے مولا کا نور تھا، آسمان نہیں تھا علی کا نور تھا، چاند نہیں تھا علی کا نور تھا، سورج نہیں تھا علی کا نور تھا، ستارے نہیں تھے علی کا نور تھا، فضائیں نہیں تھی علی کا نور تھا، گھٹائیں نہیں تھی علی کا نور تھا، خلائیں نہیں تھے علی کا نور تھا، جنت نہیں تھی علی کا نور تھا، دوزخ نہیں تھی علی کا نور تھا، یہ دن نہیں تھا علی کا نور تھا، رات نہیں تھی علی کا نور تھا، یہ شب و روز نہیں تھے علی کا نور تھا، یہ منکارے نہیں تھے علی کا نور تھا، یہ منزل نہیں تھے علی کا نور تھا، بادشاہ نہیں تھے علی کا نور تھا، وزیر نہیں تھے علی کا نور تھا، تخت نہیں تھا علی کا نور تھا، تاج نہیں تھا علی کا نور تھا، زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا مگر اس وقت بھی میرے علی کا نور تھا۔ تم کیا جانو علی کون ہے، علی کیا ہے؟ بنی امیہ مٹ گئے، بنی عباس ختم ہو گئے، یزید مٹ گیا، سعودی عرب کے گندی نالیوں میں پیدا ہونے والے گندے کیڑے اپنی قبروں کے جہنم میں پہنچ گئے، مگر میرا علی کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، قیامت تک علی رہے گا، اس لیے کہ علی کسی کے مٹانے سے مٹتا نہیں، علی کسی کے بڑھانے سے بڑھتا نہیں، علی کسی کے مٹانے سے مٹتا نہیں۔ پوری کائنات علی کو مانے علی تب بھی علی ہے، کائنات علی کو نہ مانے علی تب بھی علی ہے، کائنات کے ماننے سے علی کا بڑھتا کچھ نہیں، جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ اس لیے کہ ہم نے یہ علی مولا ثقیفہ سے نہیں غدیر کے میدان سے لیا ہے، اور کہہ کے لیا ہے کہ میرے مولا کے فضائل جب غیروں نے پڑھے تو کچھ اس طریقے سے علی نون والقلم، علی خاتم ظلم و ستم، علی راہ کا قدم، علی صراط مستقیم، علی قلب سلیم، علی باد نسیم، علی صبائے شمیم، علی اسلام کا تن، علی شاہ زمن، علی علم کی کرن، علی جمال حسن، علی تاجدار حلقہ، علی نصیریوں کا خدا، علی سید العرب۔ جیسے آپ سوچ رہے ہیں ویسے شبیر وارثی صاحب منبر پر آنے والے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ مولا علی کے فضائل سننے ہیں تو زمین سے آسمان کی سیر کرنی ہوگی، کیونکہ یہ علی ہمیں گندی نالیوں سے نہیں غدیر کے چوراہے سے ملا ہے، منبر خطیب اور کسی ایسے ویسے نے نہیں، تاؤ یاسین نے ہاتھوں پر اٹھا کے علی ہمیں دیا ہے۔ اسی لیے تو نون والقلم علی، خاتم ظلم و ستم علی، راہ کا قدم علی، صراط مستقیم علی، قلب سلیم علی، باد نسیم علی، صبائے شمیم علی، اسلام کا تن علی، شاہ زمان
برہان علی، علم کی کرن علی، جوال حسن علی، تاجدار حلطہ، نصیریوں کا خدا، سید العرب، نصیریوں کا رب، کلیوں کی چھٹک، پھولوں کی مہک، ثابت کی لہک، وہ عین اللہ، وہ ید اللہ، وہ لسان اللہ، وہ صدیق اکبر، وہ شافع محشر، وہ شیر غضنفر، وہ صدیق اکبر، وہ شافع محشر، وہ شیر پوری رات علی علی پڑھتا رہوں، رات ختم ہو جائے گی، علی علی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں اس لیے کہ علی کے ذکر میں ہم ساری رات کاٹیں گے، جو بد نسب ہے وہی میری بات کاٹیں گے۔ علی کے ذکر میں ہم ساری رات، نانا بھیا ایسے نہیں، علی کا نعرہ لگانا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے، بہن یوم جیو بھیا، سلامت رہو، زندہ باد پائندہ باد۔ نہ میں نعرہ لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم چل جائے کہ یہ علی کے نام کا نعرہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے تاریخی نعرہ، نجف رسا نعرہ، شاہ مردہ شیر یادہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، بول نعرہ حیدری۔ آئیے گزارش کر رہا ہوں آخری شاعر مولانا خطیب اہل بیت عباس علی صاحب کی بارگاہ میں، ان کے فوراً بعد بلا فاصلہ آپ کے روبرو خطیب مجلس مولانا شبیر وارثی صاحب ہو جائیں گے۔ بغیر کسی وقت لیتے ہوئے ان کے فوراً بعد بلا فاصلہ شبیر وارثی صاحب آپ کے روبرو ہوں گے۔ نعرہ تکبیر۔ نعرہ حیدری، صلوات پڑھیں بہت ہی خوبصورت نظامت، اور نظامت کیا تقریر سماعت فرما رہے تھے آپ۔ 4 مصرع پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا، اس لیے کہ وقت نہیں ہے، بڑے اختصار کے ساتھ قبلہ توجہ فرمائیے گا کہ منتشر بزم خیالات نہیں ہو سکتی، قبلہ حضرات، منتشر بزم خیالات نہیں ہو سکتی، فکر کو میری کبھی مات نہیں ہو سکتی، منتشر بزم خیالات نہیں ہو سکتی، فکر کو میری کبھی مات نہیں ہو سکتی، مدح مولا کے اجالوں میں گھرا بیٹھا ہوں، مدح مولا کے اجالوں میں گھرا بیٹھا ہوں، جاؤ جبریل ملاقات نہیں ہو سکتی، مدح مولا کے اجالوں میں گھرا بیٹھا ہوں، جاؤ جبریل ملاقات نہیں ہو سکتی۔ 4 مصرع اور پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا کہ قطرے جو پاک تھے وہ صدف تک پہنچ گئے، نبی بھائی، قطرے جو پاک تھے وہ صدف تک پہنچ گئے۔ دیکھیے قبلہ حبیب صاحب نجف ہند جو کہ پورا سے ابھی یہاں تشریف لے کر آئے ہیں کہ قطرے جو پاک تھے وہ صدف تک پہنچ گئے، قطرے جو پاک تھے وہ صدف تک پہنچ گئے، سارے نجیب لوگ نجف تک پہنچ گئے، قطرے جو پاک تھے وہ صدف تک پہنچ گئے، سارے نجیب لوگ نجف تک پہنچ گئے، ذکر علی سے آپ کو تکلیف ہو گئی، ذکر علی سے آپ کو تکلیف ہو گئی، یعنی ہمارے تیر ہدف تک پہنچ گئے، ذکر علی سے آپ کو تکلیف ہو گئی، یعنی ہمارے تیر ہدف تک پہنچ گئے۔ ایک مطلع اور چند شعر آخر کلام میں پیش کرتا ہوں، ایک صلوات پڑھیے اس ذکر علی سے آپ کو تکلیف ہو گئی، یعنی ہمارے تیر ہدف تک پہنچ گئے، نام حیدر کیے اعجاز نمائی نہ گئی، قبلہ شفیق صاحب، نام حیدر کیے اعجاز نمائی نہ گئی، کوئی مشکل میرے گھر میں کبھی آئی نہ گئی، نام حیدر کیے اعجاز نمائی نہ گئی، کوئی مشکل میرے گھر میں کبھی آئی نہ گئی، قامت میسم تمار گھٹائی نہ گئی، عشق سولی پہ چڑھا مدح سرائی نہ گئی، قامت میسم تمار گھٹائی نہ گئی، عشق سولی پہ چڑھا مدح سرائی نہ گئی، اب تو وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں، اب تو وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں، اب تو وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں، تفسیر مودت بھی جن سے سنائی نہ گئی، اور کربلا کرب و بلا حسن تیرا کیا کہنا، کربلا کرب و بلا حسن تیرا کیا کہنا، ایسی جنت تو فلک پر بھی بنائی نہ گئی، کربلا کرب و بلا حسن تیرا کیا کہنا، ایسی جنت تو فلک پر بھی بنائی نہ گئی۔ علماء کرام موجود ہیں، ان کی موجودگی میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں، حالات حاضرہ سماعت فرمائیے گا کہ نام حیدر کی اعجاز نمائی نہ گئی، کوئی مشکل میرے گھر میں کبھی آئی نہ گئی، قامت میسم تمار گھٹائی نہ گئی، اس سولی پہ چڑھا مدح سرائی نہ گئی، کربلا کرب و بلا حسن تیرا کیا کہنا، ایسی جنت تو فلک پر بھی بنائی نہ گئی۔ اور مسند علم پا جب اہل حوض بیٹھ گئے، باقیوں بگڑی کے
پھر بات بنائی نہ گئی، مسند علم پر جب اہل حوض بیٹھ گئے، بات یوں بگڑی کہ پھر بات بنائی نہ گئی۔ ایسے دریا کو بھلا کون کہے گا دریا، جس سے ایک پھول کی بھی پیاس بجھائی نہ گئی۔ کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ، یہ حقیقت کسی ہندا سے چبائی نہ گئی۔ صلوات ماشاءاللہ، جزاک اللہ، زندہ باد پائندہ باد۔ پڑھ کے نہج البلاغہ دنیا میں لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے سجاد، آج ہمیں خطیب ہوتے ہیں۔ آئیے حضرات، حرف التماس لے کر حاضر ہو رہا ہوں خطیب مجلس عالی جناب مولانا شبیر علی وارثی صاحب کی بارگاہ میں، اور رونا کا افروز ممبر ہو کر اپنے پاکیزہ بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نجف رسا نعرہ، تاریخی نعرہ، نعرہ حیدری